بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بحیثیت اسسٹنٹ کمشنر چونیا تحصیل چونیا کے عوام سے مخاطب ہوں۔ رمضان المبارک کے پرمسرت موقع پر میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ گورنمنٹ آف پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے خصوصی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں پرائس کنٹرول کے حوالے سے، جس میں تمام دکاندار حضرات جو ہیں، ہمارے تاجر حضرات جو ہیں، جو بزنس پرسن ہیں، ان کے لیے یہ پیغام ہے، ان کو یہ ریکویسٹ بھی ہے کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں جو اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں ہیں ان کو آپ نے مقرر کردہ جو نرخ ہیں ان سے زیادہ پہ فروخت نہیں کرنا۔ اس پہ چیف منسٹر صاحبہ زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت کام کر رہی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر قصور آصف رضا صاحب کا اس کی خصوصی نگرانی کر رہے ہیں، اور تحصیل لیول پہ میں بطور اسسٹنٹ کمشنر اور ہمارے تمام پرائس کنٹرول مجسٹریٹس اور ہماری جو پیرا فورس ہے وہ رمضان المبارک میں ایک خصوصی ڈرائیو کرنے جا رہی ہے، جس میں کہ ہمیں عام آدمی کا جو ایک اس کی پروٹیکشن ہے اس کو انشور کرنا ہے۔ خاص طور پہ رمضان کے مقدس مہینے میں ہم کسی بھی دکاندار کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ گورنمنٹ کے مقرر کردہ نرخوں سے زیادہ نرخ پر اشیاء جو ہے وہ فروخت کرے۔ اس میں گورنمنٹ کا ویژن بہت کلیئر ہے کہ عوام کو گورنمنٹ نے ریلیف دینا ہے اور اس کو انشور کرنا ہے کہ جو اشیاء خورد و نوش ہیں وہ جتنے مقرر کردہ ریٹس ہیں یا کم سے کم ریٹس تک پر لوگوں تک اس کی ترسیل ہو سکے۔ اس سلسلہ میں ہر تحصیل میں ہم نے ادھر چونیا میں بھی ہمارے پاس سہولت بازار بھی قائم کیا گیا ہے، جس میں رعایتی قیمت پر جو اشیاء خورد و نوش ہیں وہ مہیا کی جا رہی ہیں۔ بازاروں کے حوالے سے یہ خصوصی ہدایات ہیں گورنمنٹ آف پنجاب کی کہ ہر دکاندار جو ہے وہ اس کو انشور کرے گا، اور میری اپنے تمام تاجر بھائیوں سے بھی اپیل ہے کہ رمضان کا مہینہ سال بعد اس نے آنا ہے، اور ہم بحیثیت مسلمان ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی فلاح و بہبود کے لیے جتنا ممکن ہو سکے اتنا کریں۔ جتنے سٹاکسٹ ہیں، اگر کوئی بندہ کسی اشیاء خورد و نوش کو سٹاک کرتا پایا گیا تو اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی۔ ان کو میں یہاں پہ تنبیہ کرتا ہوں، وارننگ دیتا ہوں کہ کسی قسم کا کوئی سٹاک برداشت نہیں کیا جائے گا۔ گورنمنٹ کی ایک پالیسی ہے کہ تاجر حضرات جو اپنے پاس سٹاک رکھیں گے اس کو باقاعدہ وہ ڈکلیئر کرتے ہیں، اور جو اگر کسی کے پاس انڈکلیئرڈ سٹاک پایا گیا تو اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی۔ بہت شکریہ۔ جی، اس میں میرے آفس میں کمپلینٹ سینٹر بھی قائم کیا گیا ہے، اور اس کا نمبر آپ کو دے دیتے ہیں۔ میں تمام عوام سے یہ اپیل کروں گا کہ اگر کسی کو یہ شکایت ملتی ہے، اس میں ہم نے ایک بازار بھی سامنے اسٹیبلش کیا ہے کریٹیکل بازار کے نام سے، وہاں ہمارا ایک کیبن بھی موجود ہے، وہاں پہ ہم نے یہ جناح مارکیٹ میں جو مین بازار ہے اس میں ہمارا ایم سی کا سٹاف وہاں بیٹھا ہوگا، ہمارا پیرا کا سٹاف وہاں موجود ہوگا۔ اگر کسی بندے کی کوئی شکایت ہے تو وہاں آ کے وہ رجسٹر پہ اپنی شکایت درج کروا سکتا ہے۔ صاحب، یہ آپ جو سستا بازار میں تو بڑے اچھے سے مینیج ہو رہا ہے، جی، باقی مارکیٹ میں جو پرائس کنٹرول کے حوالے سے آپ کے کیا اقدامات ہیں؟ اس میں ایک چیز اور ہے جو ہمیں دکانداروں سے یہ بات ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے جب ہم بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم بتائیں ایک مثال کے طور پہ 7,000 روپے چینی ہو رہی ہے، وہ ہم 6,800 روپے کیسے سیتے ہیں؟ اصل میں وجہ یہ ہے کہ جو پیچھے مین اسٹاک ہے اس کو لگام ڈالنے کی، اس کے لیے آپ کے پاس کیا پلان ہے؟ جو ہمیں عام دکاندار کو چینی دیتا ہی نہیں ہے، اس کے لیے کیا پلان ہے؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ اس میں نے آپ پہلے گزارش کی ہے کہ سٹاکسٹ کے حوالے سے گورنمنٹ کی پالیسی بڑی سخت ہے، اور ہم کسی بھی صورت میں جو سٹاکسٹ ہے اس کو سپیئر نہیں کریں گے اگر اس کے پاس انڈیو سٹاک ہوگا۔ اگر کوئی دکاندار جس نے اپنا سٹاک باقاعدہ ڈکلیئر کیا ہوتا ہے تو وہ اس کو رکھنے کی اجازت ہوتی ہے ٹو اے سرٹن لمٹ کے وہ اپنا کچھ حد تک سٹاک اپنے پاس اویلیبل رکھ سکتا ہے 2-4 دنوں کے لیے، 10 دنوں کے لیے۔ لیکن جو سٹاکسٹ اس کی ہولڈنگ کے زمرے میں جو آتے ہیں ان پہ گورنمنٹ کی نان سپیئرنگ پالیسی ہے،
اور باقی جو ریٹس کی بات رہی، اس ریٹس میں گورنمنٹ بڑے ہی ایک ڈیلیبریشن کے بعد جو ہے ریٹ مقرر کرتی ہے. سارے ایلیمنٹس اور سارے ایسپیکٹس کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ کسی بھی اشیاء کا ریٹ جو ہے وہ مقرر کرتی ہے. اور اس بات سے میں ایگری نہیں کرتا کہ ان کو کاسٹ زیادہ پڑتی ہے اور وہ کم پہ بیچنے پہ مجبور ہیں. یہ محض ان کی باتیں ہیں. ہم نے رمضان کو ایک اچھے انداز میں لے کے چلنا ہے. عوام جو ہیں، ایک جنرل عوام جو پبلک ہے، ان کی جو پریورٹیز ہیں وہ گورنمنٹ کے لیے امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد جو ہے ہم تاجروں کا بھی خیال رکھ رہے ہیں، ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ عوام کی کاسٹ پہ ہم جو ہے اس طرح کی جو ایکسکیوز ہے، جو کوئی اگر کسی کا لیم ایکسکیوز آتا ہے تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. جو آپ کا سستا بازار ہے بالخصوص وہاں پہ پرائس کنٹرول بڑا اچھا جا رہا ہے، لیکن وہاں پر کوئی ایسا لائبل نہیں بنایا جا سکتا ہے جیسے کہ سبزی فروش ہیں، پھل والے ہیں، ان کو کچھ ایسے پرائس پہ دیا جائے تاکہ وہ سستا بیچ. اس پہ آلریڈی ہم نے ایکشن لے لیا ہے. سیکرٹری جی اس کو کنسیڈر کیا گیا تھا. سیکرٹری مارکیٹ کمیٹی کو ڈی سی صاحب کی طرف سے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. ہم انشور کریں گے کہ وہ ان کو ایک اچھے پراپر جو منڈی کا ریٹس ہے، ڈیلی منڈی کے وزٹس ہوں گے. اس میں ہم نے شیڈیول اپنا جاری کر دیا ہے، جس میں ہفتے میں 3 دن میں خود وزٹ کروں گا. میرے پرائس کنٹرول مجسٹریٹس جو ہیں وہ منڈی صبح جو بولی کی آکشن پروسیڈنگس ہے اس کو وزٹ کریں گے. اور ہم انشاءاللہ انشور کریں گے کہ ایک فیئر اور ٹرانسپیرنٹ آکشن جو منڈی میں ہو، تاکہ جو ہمارے دکاندار حضرات ہیں جن کو وہاں سے جنہوں نے سبزی لینی ہے ان کو بھی ایک اچھے ریٹ پہ سبزی ملے تاکہ آگے ان کو دقت نہ آئے. کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کا جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں رمضان کے حوالے سے یہ تھوڑا سا ایسا چلے تو عوام زیادہ خوشی ہو جائے گی؟ جی کیا یعنی کہ آپ اس ٹائم آپ بڑے اچھے پیمانے پہ ساری ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، کیا ایسا ممکن ہے کہ یہ سلسلہ جو پورے سال کے لیے چلتا رہے تاکہ مال لوگ جو ہے آسان سستے داموں اور اچھی کوالٹی چیزیں لیتے ہیں؟ دیکھیں یہ ہے تو پورے سال ہی چلتا ہے، مطلب تھرو آؤٹ ہماری جو ڈائریکشن گورنمنٹ کی ہیں وہ اسی طرح ہی ہیں. لیکن رمضان میں اس پہ ذرا زیادہ فوکس ہوتا ہے. وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہر غریب آدمی نے روزہ رکھنا ہوتا ہے، تو اس کا جو فوڈ آئٹمس کی اس کی جو کنزمپشن ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اور اس میں گورنمنٹ ایک خصوصی طور پہ سی ایم صاحبہ کا فوکس ہے کہ وہ کہتے ہیں، سی ایم صاحبہ کی ڈائریکشنز ہیں کہ اس میں ہم عوام کو انشور کریں گے کہ ریلیف ملے. سر لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ بیف اور مٹن کے حوالے سے ہمیں بہت شکایات ملتی ہیں کہ وہ جانور باہر سے ذبح کر کے لے آتے ہیں اور جو ان کو اسٹیمپس لگتی ہیں وہ یہاں پہ مارکیٹ میں آ کے لگتی ہیں، جبکہ جو سلاٹر ہاؤس ہے وہاں پر جانوروں کی تعداد 3 سے 4. اس پہ ان کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. اس میں آج بھی میں نے کل ایکشن لیا ہے. ابھی ایک شاپ کو سیل کیا تھا، ابھی میں نے 10,000 روپیہ اس کو فائن کیا ہے. ہمارے لائف سٹاک کے آفیسر میرے ساتھ کھڑے ہیں. ہم جو ہمارا سہولت بازار ہے اس میں 2 اسٹالز لگائے جا رہے ہیں ان کے، جو گورنمنٹ کے ریٹ پہ اس کو سیل آؤٹ انشور کریں گے ہم کہ وہاں پہ گورنمنٹ کے ریٹ پہ جو ہے وہ سیل آؤٹ ہو گوشت مٹن اور بیف کا. باہر بھی اگر ہمیں کوئی شکایت ملتی ہے، کوئی اوور چارجنگ ہے تو ہمیں ضرور بتائیں، میرے نالج میں لائیں اس کو، تو انشاءاللہ فوری طور پہ ہمارا ایکشن ہوگا. پرائس کنٹرول مجسٹریٹس رمضان المبارک کے مہینہ میں ہر وقت سڑک پہ ہوں گے، اور جب بھی کسی کی شکایت موصول ہوگی تو اس پہ فوری عمل کیا جائے گا. پیرا فورس ہماری از آلویز ایکٹیو اینڈ ریڈی فار آل ایکشنز. تھینک یو ویری مچ. آپ دیکھ رہے ہیں 49 نیوز ڈیجیٹل، تازہ ترین خبریں درست معلومات کے ساتھ.